اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سکندر بادشاہ مختلف ممالک کو فتح کرتے کرتے جب مراکش پہنچا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہاں کا موسم انتہائی خوشگوار تھا، تو اپنے لشکر والوں سے کہا کہ یہیں پہ رک جاؤ کیونکہ یہاں کا موسم بہت زیادہ خوشگوار ہے۔ پاس ہی میں ایک قبرستان تھا تو وہ قبرستان میں چلا گیا۔ جب قبرستان پہ ایک قبر پہ نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس قبر کے اوپر جو تختی لگی ہوئی تھی اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس مرحوم کی عمر 1 سال ہے۔ پھر دوسری قبر دیکھی تو اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس مرحوم نے 2 سال کی زندگی میں وفات کی۔ پھر تیسری قبر دیکھی۔ اس طریقے سے اس نے پوری قبرستان دیکھی تو وہاں پہ جو بھی قبریں تھیں، کسی کی عمر 3 سال، کسی کی 4 سال، کسی کی 2 سال، کسی کی 1 سال۔ تو یہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے قبرستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو گیا اور سارے بچے مرتے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ یہاں کے جو معتبر افراد ہیں، جو بڑے سن رسیدہ افراد ہوں گے یا جو بہت زیادہ معتبر افراد ہیں اور اہل علم ہیں، ان کو بلایا جائے۔ جب ان کے بڑے افراد، معتبر افراد ان کے پاس آئے تو اس کو جب اس نے دیکھا تو وہ سارے بوڑھے اور ضعیف تھے۔ اس نے کہا، ان سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، جبکہ آپ تو سارے عمر رسیدہ ہو، بڑی عمر والے ہو اور زندہ ہو، اور یہاں کا موسم بھی اتنا خوشگوار ہے، جبکہ یہ ساری قبرستان میں جو قبریں ہیں ان پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کی عمر 3 سال ہے، کسی کی 4 سال ہے، کسی کی 2 سال ہے اور کسی کی 1 سال ہے۔ اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے، ہم پوری عمر کاؤنٹ نہیں کرتے، بلکہ جو مر جاتا ہے اس کی وہ عمر اس کی قبر پہ لکھتے ہیں کہ جس نے وہ عمر تحصیل علم میں گزارا ہو، یعنی علم حاصل کرنے میں گزارا ہو۔ اگر کسی نے اپنی عمر میں 4 سال علم حاصل کیا ہے تو ہم اس کی ٹوٹل عمر جو قبر پہ لکھتے ہیں کہ اس کی عمر 4 سال ہے۔ اگر کسی نے 15 سال تو 15 سال لکھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے 1 سال تحصیل علم کیا ہے تو ہم اس کی قبر پہ فقط 1 ہی سال لکھتے ہیں۔ تو سکندر اعظم نے جب یہ سنا تو انتہائی حیرت میں بھی ہوا اور پھر ان کی تعریف بھی کی کہ واقعاً انسان کی زندگی تو وہی ہوتی ہے اصل کہ جو انسان علم حاصل کرنے میں گزارتا ہے، جو انسان اپنے تزکیہ نفس میں گزارتا ہے، باقی عمر تو بیکار ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے جس میں انسان علم حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔